عالمی منظرنامے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان بڑا بریک تھرو ہو گیا، دونوں کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس نے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دیے ہیں، تمام یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ اسرائیلی افواج ایک متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائے گی، یہ مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی طرف پہلا قدم ہوگا، تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے یہ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ممالک اور امریکہ کے لیے عظیم دن ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کا شکریہ، اس تاریخی اور بے مثال واقعے کو ممکن بنایا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو گھر پہنچائیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے خاتمے، اسرائیلیوں کے انخلا اور یرغمالیوں کے تبادلے کو محفوظ بنانے کے لیے متحدہ عمل لایا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیر سٹارمر نے غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاق کی خبر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر معاہدے کے طے پانے کی خبر کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو پوری دنیا کے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہوگا، لیکن خاص طور پر مغیوں کے، ان کے اہل خانہ اور غزہ کی شہری آبادی کے لیے جنہوں نے گزشتہ 2 سال میں ناقابل بیان مشکل حالات اور مصائب کا سامنا کیا ہے۔ کہ سٹارمر کا مزید کہنا ہے کہ میں مصر، قطر، ترکی اور ریاستِ متحدہ کے اتھک سفارتی کوششوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے علاقائی شراکت داروں سے تعاون فراہم کیا تاکہ اس اہم پہلے قدم کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کو اب بلا تاخیر مکمل طور پر نافذ کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی غزہ میں زندگی بچانے والی انسانی امداد پر تمام پابندیاں فوری طور پر ختم کی جانی چاہیے۔ چین نے ایک قدیم سٹیل فیکٹری کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ یہ قیام نہ صرف بیجنگ بلکہ پورے چین میں شہری تجدید اور ماحول دوستی کے ایک بہترین مثال کے طور پر قائم کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہدہ فراز خان کی اس رپورٹ میں۔ جی، اس وقت میں یہاں پر بیجنگ کے شوگانگ پارک میں موجود ہوں، جو شہر کے صنعتی ورثے سے ایک جدید منتقلی کی جانب ایک آپ کہہ سکتے گواہ ہے، علامت ہے۔ شوگانگ پارک 1919 میں قائم کردہ یہ پارک چین میں صنعتی اعتبار سے اسے ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔ اسٹیل کی پیداوار کے لحاظ سے چین میں اس کا ایک منفرد نمایاں مقام تھا، اور بعد ازاں جب چینی حکومت نے ماحول دوست پالیسیوں کو اپنایا تو یہ جو پارک ہے آج چین بھر میں جدیدیت کی علامت بن چکا ہے، ماحول دوست ترقی کی علامت بن چکا ہے۔ 8 مربع کلومیٹر سے زائد کے رقبے پر محیط یہ پارک جو ہے آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، لیکن آج یہ ثقافت اور سیاحت کا ایک مرکز بن چکا ہے۔ آج یہاں 3 آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں، 3 بڑی جو گھٹیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر یہ جو مقام ہے آج یہ کھیلوں کا مرکز بن چکا ہے۔ بیجنگ میں منعقد ہونے والی تمام اہم ترین سرگرمیاں، چاہے وہ بڑی بڑی کانفرنسز ہوں، یہاں منعقد ہوتے ہیں، سیمینارز یہاں منعقد ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ بیجنگ 2022 سرمائی اولمپکس کا انعقاد بھی یہاں پر کیا گیا تھا۔ آج یہ جو سیاحت اور ثقافت کا ایک مضبوط صنعت یہ یہاں پر مرکز بن چکا ہے۔ یہاں پر لاتعداد سیاح جو یہاں پر آتے ہیں، بیجنگ میں نہ صرف بیجنگ بھر سے بلکہ چین بھر سے یہاں آتے ہیں، اس ثقافتی ورثے کو دیکھتے ہیں اور چین کی ماحول دوست ترقی کو سمجھتے ہیں کہ چین نے کیسے انسانیت اور جو فطرت کے درمیان ہم آہنگی کا تصور اپنایا، اس صنعتی پارک کو تبدیل کر دیا ایک ثقافت اور سیاحت کے مرکز میں، اور آج یہ واضح کرتا ہے کہ چین انسانیت اور فطرت کے درمیان ہم آہنگ ترقی کے تصور پر قائم ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔